شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ ذکر پڑھے گا اسے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ ناظرین، آج کل ہر انسان بے روزگاری، مالی تنگ دستی اور اپنی غربت کو لے کر پریشان ہے اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو اپنا خدا تک اس روزی یعنی رزق کو بنا لیا ہے۔ نعوذ باللہ کہ یہ دولت ہوگی تو پھر ہی سارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ہم اسی طرح پریشان حال بیٹھے رہیں گے، اور اس جھوٹے یقین کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگیوں سے سکون جا رہا ہے۔ اگر آج ہی ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اپنے یقین کو دولت کی طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف کر دیں تو یقیناً ہمارے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ کر کے حل فرما دیں گے اور زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیجئے۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ذکر بتائیں گے کہ جس کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی آسان سورۃ الکوثر کا ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ بھی شیئر کریں گے، اور یہ وظیفہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان سا ہے۔ اس ایک وظیفے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، قرضہ سر پر ہے تو قرضے سے خلاصی مل جائے گی، بے روزگاری ہے تو بہترین روزی ملے گی، اور غربت اور تنگ دستی کا انشاءاللہ بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس مجرب اور بابرکت وظیفے کا پورا طریقہ شیئر کریں گے کہ آپ نے اس وظیفے کو کب اور کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اسے ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجیے، کیونکہ جب اللہ کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ تین کام کر لیں اور روزی کے معاملے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پختہ یقین کریں کہ روزی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات دیتی ہے، دکان، ملازمت، کھیتی باڑی یا پھر تجارت نہیں، یعنی رازق صرف اللہ کو جانیے، ان کاموں کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، سخت سے سخت پریشانی بھی اگر آ جائے تو یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے روزی حرام طریقے سے نہیں کمانی، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمانا ہے اور رزق حلال ہی کھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی رزق ملے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ بھی ضرور کرنا ہے۔ اور پھر یہ تینوں کاموں کی برکت دیکھیں کہ کیسے آپ کے کاروبار میں، کیسے آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ آپ خود بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تک روزی کہاں کہاں سے پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، اب آپ کے ساتھ وہ وظیفہ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان باتوں کو بھی ضرور ذہن نشین رکھیے گا اور ان پر عمل بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس کے کاروبار میں برکت نہ ہو، تنگ دست ہو، تو بس پھر صبح نماز فجر کے بعد وہ صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھ لے۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 میں ہے۔ یہ سورت آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس سورت مبارکہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ جتنی بھی غربت ہوگی، جتنا بھی قرضہ سر پر ہوگا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی مختصر اور آسان سا ہے، لیکن اس وظیفے میں، اس عمل میں طاقت بہت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ بارش کا پانی اکٹھا کر لیں،
یاد رکھیں کہ یہ پانی زمین سے نہیں لینا، بلکہ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی بھی برتن کو بارش کے پانی کے نیچے رکھ دیجئے، پانی خود بخود اس میں اکٹھا ہوتا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورۃ التکاثر جو کہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے اسے 41 مرتبہ پڑھ کر بارش والے پانی پر دم کر لیں، اور پھر اس پانی کو کسی برتن میں ڈال کر سنبھال لیں، اور روزانہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا گھر والے پی لیں، اور اگر اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس پانی کی طاقت اور تاثیر اور بھی بڑھ جائے گی۔ اگر پانی کم ہونے لگے تو اس میں مزید پانی شامل کر لیجئے۔ اس پاک پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے رنج و مصیبت، پریشانیاں، بے برکتی، بے سکونی اور غربت کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس عمل کی برکت سے پڑھنے والے کو جو بھی بیماریاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اور ناظرین گرامی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ پہلے سے ہی بیمار ہیں تو اس عمل کی برکت سے ان کی بیماری وہیں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا اب تک کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس طرح یہ بچے کی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے کہ بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائیں گے اور ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت سے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کرے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ سورۃ التکاثر قرآن کریم کی ایک بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر سورت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی کہ ناظرین یہ سورت ثواب میں 1000 آیات کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھی تو کچھ صحابہ کرام رو پڑے اور کچھ صحابہ کرام کو رونا نہ آیا، اور جن صحابہ کرام کو رونا نہ آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی سورت بنا لے۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کس قدر افضل ہے، اس لیے جو بھی شخص اس سورہ مبارکہ کا یہ بابرکت وظیفہ اور عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں اور آفتوں کو ختم کر دیں گے اور آپ کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے لگاتار کچھ روز تک ضرور کرنا ہے، یعنی آپ نے اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی مختصر، بہت ہی آسان لیکن انتہائی طاقتور ہے، اس لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لیجئے، اور اس سورت کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں دن بدن کتنی برکتیں آتی ہیں، آپ خود بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ عمل اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب عمل ہے، یا عصر سے غروب آفتاب تک کہ میں ان کے مثل آزاد کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ ہے اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ اس لیے ذکر الہی کرنے والے مجاہدوں اور دیگر عبادت گزاروں سے زیادہ افضل ہیں۔ رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے ان اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے سب عملوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور تمہارے مالک یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ تر ہیں، اور تمہارے عملوں کے درجوں میں سب عملوں سے زیادہ بلند درجے والے ہیں، اور سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہیں، اور اس سے بھی بہتر ہیں کہ تم اپنے دشمن سے ملو اور ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنوں کو ماریں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے کہ ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد الہی یعنی ذکر الہی تمہارے تمام عملوں سے حتیٰ کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو یہ اس کے لیے ایک حج اور عمرے کے اجر کے برابر ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر، یعنی جو بندہ سورج نکلنے کے بعد نماز چاشت پڑھتا ہے تو اسے ایک پورے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی رحمت کو اس لیے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روز و شب کی دعاؤں اور امت کے لیے آہو گریہ و زاری کے سبب اپنی امت کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسے انعامات حاصل کر کے دیے جو سابقہ امتوں کو کسی صورت حاصل نہ تھے۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو انعامات اور اکرام فرمائے ہیں، سابقہ انبیاء بھی آخری امت کے افراد کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ کاش میں اس وقت نبی نہ ہوتا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ یاد رہے کہ بحیثیت آخری امتی کے ہمیں یہ فضائل اور کمالات صرف اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔